نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم فقہنا فی الدین۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 163، لفظی ترجمہ، روٹ ورڈ اور تفسیر۔ وَإِلَٰهُكُمْ، اور الہ تمہارا، الہ الہ ہے، معبود ہے، واحد ایک، لا نہیں، الہ کوئی الہ، الا ہوا مگر وہی، سوائے اس کے، الرحمن نہایت مہربان، الرحیم نہایت رحم کرنے والا ہے۔ روٹ ورڈ وَإِلَٰهُكُمْ، اور الہ تمہارا، اس کے دو روٹ ہیں، واو لام ہا یا حمزہ لام ہا۔ الہ یہاں مفعول کے وزن پر ہے، یعنی جس کی عبادت کی جائے محبت اور تعظیم کے ساتھ، جو عبادت کے لائق ہو، جس کی ذات صفات میں اس کا کوئی ہمسر نہ ہو۔ الہ الہ ہے، واحد ایک ہی، لا الہ نہیں کوئی الہ، الا ہوا مگر وہی، الرحمن بہت مہربان، الرحیم بہت رحم کرنے والا، ہر وقت رحم کرنے والا۔ تفسیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور تم سب کا الہ ایک ہی الہ ہے۔ تم سب سے مراد کون ہے؟ تمام انسان۔ تمام انسانوں سے خطاب ہے کہ تمہارا حقیقی معبود صرف اللہ ہے۔ سورۃ حج میں آتا ہے، ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ وَالْبَاطِلُ، یہ اس لیے کہ اللہ ہی دراصل الہ برحق ہے اور اس کے سوا لوگ جس کو پکارتے ہیں وہ سب باطل ہے، چونکہ ان کا وجود ہی نہیں کوئی، ان کی کوئی حقیقت ہی نہیں۔ سورۃ نجم میں آتا ہے، نہیں ہے وہ مگر کچھ نام جنہیں تم نے رکھ لیا، تم نے خود ہی کچھ نام رکھ لیے کچھ چیزوں کے اور انہیں الہ بنا لیا کہ یہ بھی خدا ہے اور وہ بھی خدا ہے، ان کی حقیقت تو کچھ نہیں ہے، وہ تو ہے ہی نہیں خدا، یہ ہوا کیسے؟ یہ تم نے اور تمہارے آباؤ اجداد نے یہ غلطی کی جس کی اللہ رب العزت نے کوئی دلیل نہیں اتاری، یعنی اللہ کے سوا لوگ جس کسی کو بھی اپنا معبود سمجھتے ہیں، خدا سمجھتے ہیں، ان کی کوئی حقیقت اصلیت نہیں، اس میں کوئی سچائی نہیں، وہ تو صرف خدا کا نام رکھ لیا ان چیزوں پر، ورنہ ان کا نام تو کچھ اور ہے۔ مثلا اگر کوئی ستارے کو خدا کہے تو ستارہ جو ہے وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ ستارہ تو کیا ہے؟ ستارہ ہے نا، ستارے کا اصل نام کیا ہے؟ ستارہ، اور ستارے کا کام کیا ہے؟ چمکنا، تو ستارہ ستارہ ہے، ستارہ خدا نہیں ہو سکتا۔ تم نے اس کا نام خدا رکھ دیا، وہ خدا نہیں تھا، اس بات کی کوئی دلیل لوجک نہیں ہے۔ اسی طرح اگر کسی پتھر کو کسی نے خدا کا نام دے دیا کہ یہ ہمارا معبود ہے، ہم اس کی پوجا کرتے ہیں، وہ دراصل کیا ہے؟ اس کے اپنے ذہن کا خلل، وہ تو ہے ہی نہیں۔ تو کوئی چیز جو ہے ہی نہیں، اگر آپ کا نام کوئی کچھ اور رکھ دے، مثلا کسی راہ جانے کسی شخص کا نام کسی مشہور پلیئر یا مشہور فلم سٹار کے نام پر رکھے، فلاں لیڈی ڈینا بن جائے، تو وہ بن جائے گا؟ نہیں، وہ تو آپ نے خود ہی اس کا نام رکھ دیا۔ مثلا اپنے بچوں کے نام بعض دفعہ کچھ سے کچھ بتاتے رہتے ہیں، پیار سے کچھ سے کچھ پکارتے ہیں، تو وہ تھوڑے ہی ہوتے ہیں۔ مثلا آپ اگر کہیں یہ میرا شیر ہے یا فلاں ہے،
تو شیر تھوڑا ہی ہے، شیر تو شیر ہی ہے نا، تمہارے کہنے سے شیر تھوڑا بنے گا وہ کوئی۔ اسی طرح جو چیزیں خدا ہے ہی نہیں ان کے اپنے بھی نام ہیں تو وہ وہی ہے، آپ کے نام رکھنے سے وہ الہ نہیں بنتی۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ سورہ شعراء میں فرماتے ہیں اللہ کے سوا کسی دوسرے کو الہ مت پکارو، کسی اور کا نام الہ مت رکھو، اس سے کچھ نہ مانگو، وہ الہ نہیں ہے۔ الہ کون ہے؟ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، بس وہ ایک ہی الہ ہے، لا الہ الا ہوا، جس کے سوا کوئی الہ نہیں۔ پھر تقیید کے لیے کہا، پہلے کہا الہ ایک ہے، پھر کہا کوئی اور ہے ہی نہیں۔ الرحمن الرحیم کون ہے؟ وہ ہے جو رحمان اور رحیم ہے، وہ ہے جو دراصل الہ الرحمن الرحیم کی وضاحت ہے۔ اس کی وضاحت سورۃ فاتحہ میں ہو چکی ہے، بہت زیادہ مہربان اور مسلسل بار بار رحم کرنے والا۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے ہمارا الہ، جسے لوگ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کا الہ یا اللہ جو ہے وہ بہت ڈرانے والی چیز ہے۔ بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں ہمارا خدا بہت لونگ گاڈ ہے اور تمہارا گاڈ ڈرانے والا اور بہت یعنی نعوذ باللہ سزا دینے والا۔ ایسا نہیں ہے، هو الرحمن الرحیم۔ اب دیکھیے قرآن پاک کے آغاز میں بھی اللہ رب العزت نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ اللہ کا جو پہلا تعارف کرایا گیا وہ کس سے؟ الرحمن الرحیم سے، اور یہاں پر الرحمن الرحیم ہے۔ جب آپ بچوں کو بھی اللہ کے بارے میں بتائیں تو اللہ کی صفت رحمت جو ہے اس سے پہچان کرائیں۔ کیسے ثابت کریں کہ اللہ مہربان ہے؟ کیسے بتائیں؟ دیکھیے جو کچھ ہمیں ملا ہے وہ اس کی رحمت اور مہربانی کا نتیجہ ہی تو ہے۔ ہم نے کیا دیا تھا اپنے ہاتھ لینے کو اللہ کو؟ ہم نے کیا دیا تھا اپنی اس شکل کے لیے؟ اگر آپ کسی سرجن سے کچھ علاج کروائیں تو آپ دیکھیں کہ کتنا کاسٹلی مہنگا وہ علاج ہوتا ہے، اور اسے کیا کہتے ہیں؟ پلاسٹک سرجری بھی کہتے ہیں۔ بہرحال وہ جو کچھ نہیں کرتے وہ صرف جوڑ ہی کرتے ہیں۔ اللہ نے آپ کو جسم دیا، یہ اس کی مہربانی ہے۔ کسی نے ایک پکچر بھیجی، نیچے لکھا یہ دجال ہے۔ خود سے خود ہی کچھ بنا لیتے ہیں لوگ۔ وہ تصویر ایسی تھی، ماتھے کے درمیان میں ایک آنکھ تھی۔ اگر اللہ نے 2 آنکھیں دیں یہ اس کی مہربانی نہیں؟ ہم نے اللہ کو کچھ دیا تھا کہ ہمیں 2 آنکھیں دینا، یا لینے کے بعد کچھ پے کیا؟ کچھ بھی نہیں۔ تو اسی طرح روز جو ہم کھاتے پیتے ہیں، روز جو ہم کو نیند آ جاتی ہے، چلتے پھرتے ہیں، ہاتھ پاؤں کام کرتے ہیں، یہ مہربانی نہیں ہے اس کی؟ جگہ جگہ پر اس کی مہربانیاں عام ہیں۔ اللہ بارش نہ برسائے تو کہاں سے کھائیں؟ آگ نہ ہو تو کہاں سے پکائیں؟ زمین نہ ہو کہاں سے اگائیں؟ ایک ایک چیز حتیٰ کہ آنکھوں کا جھپکنا بھی اس کی رحمت ہے۔ اگر ہم آنکھیں نہ جھپک سکیں تو کھلی کی کھلی رہ جائیں، یا بند ہوں کھل نہ سکیں تو کیا حال ہو ہمارا؟ چھوٹی سی نعمت بھی چلی جائے تو ہم بیکار ہو جائیں۔ اگر ایک زبان ہلنے سے، بولنے سے انکار کر دے تو کیا کر سکتے ہیں ہم؟ کوئی ہے جو اور زبان لگا دے؟ نہیں، یہ سب اس کی مہربانی ہے۔ ہم اس کی عبادت کرتے ہیں جس نے ہم کو پیدا کیا، جس نے ہم کو سب کچھ دیا اور جو مسلسل دے رہا ہے، جو ہر چیز کا مالک ہے، جس نے ہماری ساری ضروریات پوری کرنے کا انتظام کیا۔ کتنی ساری ضروریات ہے نا ہماری، ضرورت کے لیے اس نے کچھ نہ کچھ بنایا، حتیٰ کہ ہماری ہر بیماری کے لیے اس نے علاج پیدا کیا، دوا رکھی، عقل بھی دی تو اسی نے دی۔ سب کچھ جس نے دیا ہمیں بھی اس کے لیے سب کچھ وقف کرنا چاہیے، ہمیں بھی اسی کا بن جانا چاہیے جس نے ہمیں سب کچھ دیا۔ یہ سوال ہوتا ہے نا کیوں اللہ کی عبادت کریں، کیوں نماز پڑھیں؟ تو بات یہ ہے جس نے ہمیں سب کچھ دیا، ہمارے اوپر لازم ہے ہم اپنا سب کچھ اس کے نام کر دیں۔ کیسے؟
इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, बेशक मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरा जीना, मेरा मरना, मेरा सजदा, मेरा सदका, हर चीज़ किसकी खातिर हो? उसकी खातिर हो। हमारी खुशी और गम उसकी खातिर हो। हमारी सारी उम्मीदें और मोहब्बतों का मरकज़ वही हो। वैसे ही आप देखें हमारी जो इबादत हैं, हत्ता के जो अहकाम उसने दिए, ये उसमें भी उसकी रहमत है। हदीस में आता है ये दीन आसानी पर मुयस्सर है। कैसे? एक मौका पर आपने फरमाया खड़े होकर नमाज पढ़ो, नहीं खड़े हो सकते बैठकर नमाज पढ़ लो, बैठकर नहीं पढ़ सकते लेटकर नमाज पढ़ लो। इबादत में सहूलतें भी हैं, दरअसल उसकी रहमतें हैं, उसकी मेहरबानियां हैं। तो हमारा इलाह ऐसा है जो इबादत के तकाजे में भी अपने बंदों को परेशान ना करे, इसमें भी सहूलतें देता है, नहायत मेहरबान है। अब इसके इलाह होने की निशानियां पूरी कायनात में बिखरी हुई हैं। अब कुछ निशानियों को बतौर दलील लाया गया है। वो अगली आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे हैं, अल्लाह के इलाह मबूद होने की दलील दी गई है कि कौन है अल्लाह जिसने ये सब कुछ बनाया।